بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا گہرا تعلق ہے فضیلتوں کا مصیبتوں کے ساتھ۔ جو صاحبان فضیلت ہوتے ہیں وہ صاحبان مصیبت بھی ہوتے ہیں۔ اس گھر میں یوں تو حسن بھی مقرر آئے، محمد بھی مقرر آئے، اور علی بھی اس گھر میں 4 آئے۔ یہ اور بات ہے کہ حسین حسین ہے۔ وہ جو علی اس گھر میں آئے ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہوں، یا علی ابن الحسین ہوں، یا علی رضا ہوں، یا علی نقی ہوں۔ چاروں علی کی زندگیوں کو اگر آپ دیکھیں تو مصائب پر مشتمل زندگیاں ہیں۔ علی ابن ابی طالب کتنی مصیبتوں کا سامنا ہے۔ جہاں بدنی مصیبتوں کا بیان ہے وہاں روحی مصیبتوں کا بیان بھی ہے۔ علی ابن الحسین جو 36 سال تک روتا رہا ہو، جب کبھی پانی سامنے آیا تو گریہ کیا، جب کبھی کھانا سامنے آیا تو گریہ کیا، جب قصاب کو جانور ذبح کرتے دیکھا تو گریہ کیا، جب جناب زینب کی خدمت میں گئے تو روتے ہوئے گئے۔ وہ کون سا دن تھا جو امام زین العابدین کی زندگی میں گریے کے بغیر گزرا ہو، جس نے گریہ اوزاری میں اپنی زندگی مکمل کر دی ہو۔ علی ابن الحسین، علی ابن موسیٰ الرضا کیسے خراسان لے جایا گیا، کیسے غربت میں مارا گیا، غریب الغربا۔ جب رخصت ہو رہے تھے نا مدینہ منورہ سے، اپنے نانا کے مزار پر آ کر فرمایا مجھ پر گریہ کرو، میرا نوحہ پڑھو، اس لیے کہ میرے جنازے پر آنے پر، میرے جنازے پر میری بہنیں نہیں ہوں گی، میرے جنازے پر میرے بھائی نہیں ہوں گے، میرا جنازہ غربت میں دفنایا جائے گا۔ جب 2 محرم کو دیبل خزائی نے مرثیہ سنایا نا، جب مرثیہ مکمل ہو گیا تو امام رضا نے فرمایا دیبل اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو، اور وہ مصرے یہ بڑھاؤ، اے فاطمہ زہرا جب کربلا میں رو چکو تو خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی قبر پہ بھی آ جاتا ہے۔ تو دیبل نے کہا مولا مجھے نہیں معلوم بی بی کے کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں۔ فرمایا دیبل مجھ غریب کی قبر خراسان میں بنے گی تو میری دادی زہرا سے کہو کہ کربلا میں رو چکو تو پھر خراسان میں علی ابن موسیٰ الرضا کی قبر پہ آ جانا ہے۔ عزادارو سنیں گے، جب دیبل نے یہ 2 مصرے بڑھائے نا، یہ مفہوم نظم کیا، تو کنیز پردہ ہٹا کر باہر آ گئی اور کہنے لگی دیبل خاموش ہو جاؤ، معصومہ قوم بے ہوش ہو گئی ہیں۔ حضرت معصومہ قوم سے برداشت نہیں ہو پایا کہ ان کے بھائی کی غربت میں شہادت کو بیان کیا جائے۔ میں بی بی معصومہ کو سلام کر کے کہوں گا، بی بی سلام ہو زینب کبریٰ پر، جو 70 قدم کے فاصلے سے، چند قدم کے فاصلے سے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتی رہی، مگر اس بی بی کی زبان مبارک پر آپ کی طرح شکر کا کلمہ ہی جاری ہوا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ امام علی نقی جن کا بستر مبارک ان کا کھینچا گیا، جن کے گھر کو آگ لگائی گئی، روایت کہتی ہے جب امام علی نقی کے گھر کو آگ لگائی گئی تو امام کبھی مشرق کی طرف دوڑتے تھے، جاتے تھے، کبھی مغرب کی طرف جاتے تھے، اور بس ایک ہی آواز لگا رہے تھے، میری بچیوں کو جلنے سے بچاؤ، میری بیٹیوں کو جلنے سے بچاؤ۔ اور پھر جب آگ بجھا دی گئی تو امام بہت دیر روتے رہے۔ ایک چاہنے والے نے پوچھا مولا سے تو حضرت نے فرمایا مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب میرے جد علی ابن الحسین کبھی خیمے میں جلتے ہوئے، خیموں میں بیویوں کو ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتے ہوئے دیکھتے تھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو آج ایام شہادت امیر المومنین کی دوسری مجلس ہے، اور امیر المومنین جو ولی خاص خدا، جو حجت الہیہ ہے، وہ مسجد کوفہ میں زخمی کر دیا گیا۔ میرے مولا نے مسجد کوفہ میں جب محراب سجدے کی حالت میں زخم کھایا، ابھی تلوار کا سر اقدس پہ لگنا تھا کہ ایک آواز فضا میں گونج رہی تھی، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب جس شہادت کی تلاش میں یہاں تک آئے تھے وہ شہادت علی کو مل گئی۔
وہ آرزو علی کی پوری ہو گئی، اور پھر اس کے بعد مولا کو سہارا دیا، فرمایا بیٹا حسن پہلے نماز جماعت مکمل کرو۔ مولا امام حسن نے نماز جماعت مکمل کی۔ میں مقتل پڑھ رہا تھا، میں روایت پڑھ رہا تھا، حضرت محراب کی دیوار سے ٹیک لگا کے بٹھائے گئے تھے۔ جب امام حسن نماز پڑھا رہے تھے نا تو کبھی دائیں گرنے لگتے تھے اور پھر سنبھل جاتے تھے، کبھی بائیں گرنے لگتے تھے۔ اسی حالت میں علی بن ابی طالب اپنی نماز کی ادائیگی کر رہے تھے۔ اسی کیفیت میں یہاں نماز مکمل ہوئی، یہاں جماعت مکمل ہوئی، آگے بڑھ کر مولا حسن نے سہارا دیا۔ کیا دیکھا کہ امام حسن بابا کو سہارا دے کر اٹھانا چاہ رہے ہیں، کہ فرمایا بیٹا حسن میں ان پیروں سے چل کے گھر کی طرف نہیں جاؤں گا، تم میرے لیے کوئی اور انتظام کرو۔ تو ایک گلم پھیلایا گیا، ایک چادر پھیلائی گئی، ایک قالین پھیلایا گیا، اس پہ مولا کو لٹایا گیا۔ میرے مولا نے رستے بھر اپنے بچوں سے کچھ نہ کچھ گفتگو فرمائی ہے۔ کبھی امام حسن کے چہرے کو دیکھ کر فرمایا بیٹا حسن اب یہ امت تمہارے حوالے ہے۔ امام حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹا خبردار رونا نہیں، تم اس امت کے سربراہ ہو، حوصلہ کرو، ہمت کرو۔ امام حسین کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ حسین کا رونا تو ویسے ہی گوارا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا بیٹا حسین خبردار گریہ نہ کرو، بیٹا حسین جو اس طرح کی زندگی گزارتا ہے انہیں یہ دن دیکھنا پڑتے ہیں۔ پھر اچانک مولا عباس کی آنکھوں کی طرف نگاہ گئی، چہرے کی طرف نگاہ گئی تو حضرت عباس کو روتا ہوا دیکھا۔ پھر حوصلہ دیا بیٹا عباس گریہ نہ کرو۔ محمد حنفیہ خبردار آنکھوں میں آنسو نہ آ جائیں۔ سنیں گے عزادارو، جو علی رستے بھر بیٹوں سے کہتا رہا بیٹا حسن گریہ نہ کرو، بیٹا حسین گریہ نہ کرو، جو علی رستے میں بیٹوں کو رونے سے روکتا رہا، جب گھر میں لے جایا گیا اور اس جگہ لٹا دیا جہاں مولا کا مصلی بچھا ہوا تھا، جب مولا علی نماز پڑھتے تھے نا اس جگہ مولا کو لٹا دیا گیا۔ جیسے ہی مولا کو لٹایا گیا فوراً زینب کبریٰ دوڑتی ہوئی آئیں، بی بی ام کلثوم دوڑتی ہوئی آئیں۔ سنیں گے آپ، وہ علی جو سارے رستے بیٹوں سے کہتا رہا اے بیٹا گریہ نہ کرو، زینب کو دیکھ کر خود رونا شروع ہو گئے۔ علی کی آنکھوں سے آنسو جاری شروع ہو گئے، آنسو جاری ہونے لگے۔ زینب کے سر کو اپنے سینے پہ رکھ لیا، بہت دیر تک علی گریہ کرتے رہے۔ اے میری زینب خوب پہچانو، یہ کوفہ ہے، یہاں پھر تمہیں آنا ہے، یہی بازار ہوں گے، تمہارے سر پہ چادر نہ ہوگی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔